بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طاقتور اور بااثر مسلمان خلیفہ تھے۔ ان کا تعلق مکہ میں قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابی کے بعد دوسرے خلیفہ تھے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ پر نظر ثانی کریں تو جن لوگوں نے اسلام کو پھیلانے میں گراں قدر کردار ادا کیا، آپ کے ذہن میں سب سے نمایاں نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ ابتدائی زندگی: وہ مکہ میں قریش کے قبیلے بنو عدی خاندان میں 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ شروع میں غیر مسلم تھے اور پیشے کے اعتبار سے وہ ایک تاجر بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے۔ جوانی کا دور: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار خاندان قریش کے اس دور میں پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا جب صرف چند لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے۔ وہ جینیات کے فن اور سائنس سے بھی واقف تھے اور عرب کی تاریخ سے بھی واقف تھے۔ وہ بہت ہی بہادر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کے زمانے میں ایک مشہور پہلوان، مناظرہ کرنے والے اور ایک پرجوش شخص تھے۔ وہ اپنی بے عیب گھڑ سواری کی مہارت کے لیے بھی مشہور تھے۔ وہ ایک ذہین شخص اور مشہور عوامی مقرر اور قریش کے کامیاب سفیر بھی تھے۔ قبول اسلام: اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے عیب ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں تھیں، مگر بدقسمتی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنونی دشمنوں میں سے تھے۔ انہوں نے اسلام کی مخالفت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جا رہے تھے تو انہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا۔ وہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر گئے جہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ان کے قبول اسلام کے بارے میں دریافت کیا اور ان سے جھگڑا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی بہن کو اس طرح تھپڑ مارا کہ اس کا خون بہہ گیا۔ اپنی بہن کا خون بہا دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو گئے اور اپنی بہن سے کہا کہ مجھے وہ صفحات دکھاؤ جہاں قرآن لکھا ہے۔ انہوں نے غسل کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی۔ یہ سورہ طٰہٰ کا آغاز تھا۔ آخر میں اس آیت کی طرف آئے۔ ترجمہ: بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ وہ آیات مقدسہ پڑھنے کے بعد بہت متاثر ہوئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے طور پر منظور کیا۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر میں چھپے ہوئے تھے اندر سے باہر آئے اور فرمایا، عمر، آپ کے لیے خوشگوار معلومات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل رات کہی تھی، آپ کے حق میں جواب دے دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل سے جس سے چاہو اسلام کو مضبوط کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ انہیں دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمر، تم یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا، میں یہاں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 39 سال تھی۔ الفاروق کا عنوان: قریش کے سرداروں کے خوف سے مسلمان کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں آئے تو جو مومنین کھل کر سامنے آ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کسی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، جہاں پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بے خوفی تجویز کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاروق کا لقب دیا، جس کا مطلب ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غم میں تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی۔ اس وقت یہ جھگڑا کھڑا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ذمہ داری کون لے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کے بارے میں کہا کہ انہیں اسلام کا پہلا خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری سنبھالی اور دوسرے خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے پوری حد تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کی۔
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جن کے دور حکومت میں اسلام ایک بین الاقوامی طاقت بن گیا اور فارس اور بازنطینی کی طاقتور سلطنتیں اسلام کی فوج کے سامنے پست ہو گئیں۔ ان کی شاندار حکومت کے 10 سال کے اندر پوری سلطنت فارس، شام، فلسطین، مصر اور ترکی کا ایک حصہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا اور اقوام عالم اسلام کی تہہ میں داخل ہو گئی۔ وہ نہ صرف شکست خوردہ تھے بلکہ ایک بہترین منتظم بھی تھے جنہوں نے ایک مؤثر نظام انتظام کا آغاز کیا، اس لیے وہ اسلام کے سیاسی نظام کے حقیقی بانی تھے۔ انہوں نے الہی قانون نافذ کیا، ایک نئی تشکیل شدہ بین الاقوامی اسلامی ریاست کے ضابطہ کے طور پر۔ انہوں نے پولیس فورس متعارف کروا کر ریاست کی اندرونی حفاظت یقینی بنائی۔ انہوں نے غریبوں کو وظیفہ دیا، اسلامی فوجوں کی حفاظت کے لیے ہیڈ کوارٹر اور قلعے بنائے، اسلامی ثقافت اور تہذیب کے فروغ کے لیے نئے شہروں کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اسلامی ریاست کی زراعت، معاشیات کو بہتر بنایا۔ انہوں نے اسلامی ریاست میں تعلیمی نظام کی بنیاد بھی رکھی۔ مختصر وہ ایک عظیم اسلامی ریاست کے بانی تھے۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسلمان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ وہ عدل، اصول، تقوی، عاجزی اور کردار کے پیکر تھے۔ انہوں نے اپنے تمام کردار خواہ ذاتی ہوں یا پیشہ ورانہ شدت کے ساتھ ادا کیے اور ایک بھی مثال سامنے نہیں رکھی جا سکتی جس سے یہ ظاہر ہو کہ انہوں نے اپنا کردار کامل سے کم ادا کیا ہو۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔